حج کر کے واپس آیا مدینہ پاک میں، تو ان کے پاس ایک مجوسی غلام آیا، ایک مجوسی آتش پرست غلام آیا۔ وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور کسی جنگ کے اندر یہ ان کو یعنی مسلمانوں نے غلام پکڑے تھے، ان کے حصے میں یہ غلام آیا تھا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون تھا۔ یہ آیا حضرت عمر کے پاس، کہا جی میرے جو آقا ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ طے ہوا تھا کہ جس کا غلام ہوگا تو غلام کمائی کرے اور تھوڑا سا حصہ اپنے آقا کو دے، باقی خود کرے رکھے۔ تو اس اعتبار سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یومیہ ان سے وہ مثال کے طور پر 2 روپے لیتے تھے، 2 روپے لیتے تھے ان سے، یا 200 روپے لیتے تھے ان سے، بہت کم قلیل مقدار تھی۔ تو حضرت عمر سے انہوں نے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے، آپ میرے ساتھ انصاف کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا بتاؤ تم کتنے کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پینٹر بھی ہوں، میں نقش گیریاں کرتا ہوں، نقشے بناتا ہوں کہ وہ خوبصورت جو ہے نا وہ بیل بوٹیاں بناتا ہوں، تصویریں بناتا ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں کارپینٹر بھی ہوں، یعنی میں کئی ماہر چیزوں کا ماہر ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس اعتبار سے تو آپ کا آقا آپ سے کم پیسے لیتا ہے، ورنہ پیسے زیادہ لینے چاہیے، تو آپ کا ان کے خلاف شکایت کرنا مناسب نہیں، لیکن پھر بھی میں بات کروں گا۔ اب وہ گیا غصے سے، کہا میرے لیے انصاف نہیں کیا عمر نے۔ 3-4 دنوں بعد یہ دوبارہ ملا، تو حضرت عمر کی نیت یہ تھی کہ میں بات کروں گا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ جب ملا تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا میں نے سنا ہے تم پون چکی بناتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں میں ایسی پون چکی بنا کر دوں گا آپ کے لیے کہ جس کی گونج مشرق اور مغرب میں ہوگی، مشرق اور مغرب والوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیسی چکی بنائی ہے۔ یہ چلا گیا کہہ کر، فہم و فراست والے، دور کی سوچ والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت پکڑ لیتے۔ فرمایا کہ ریاست، حکومت شکوک اور شبہات کی وجہ سے کسی کے اوپر طاقت کا استعمال نہیں کرتی ہے، جب تک کہ ٹھوس ثبوت نہ ہو جائے۔ تو اس نے تو اشاروں میں یہ مجھے بات کہی ہے، واضح کلمات میں نہیں کی، اس لیے اس کے خلاف واضح ثبوت نہیں ہے، اس لیے ریاست مدینہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آگے آئے۔ یہ کمبخت بدبخت آیا اور یہ صفوں میں آگے آیا، اس کے پاس خنجر تھا 2 دھاری۔ 2 دھاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خنجر کے 2 رخ تھے، بیچ میں پکڑنے والا تھا، تو دائیں بائیں دونوں طرف خنجر کے منہ نکلے ہوئے تھے۔ اس کو کہتے 2 دھاری خنجر لے کر آیا، زہر اس پہ باقاعدہ لگایا تھا اس نے، تاکہ امیر المومنین کو میں خنجر ماروں تو ان کے جسم میں زہر بھی چلا جائے اور ان کی شہادت واقع ہو جائے۔ 27 ذی الحجہ بدھ کا دن تھا، حضرت عمر نماز پڑھ رہے تھے، یہ ظالم آگے بڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کرنا شروع کیے۔ حضرت عمر نے نماز نہیں توڑی، پیچھے بھاگنے لگا۔ تو پیچھے تو مسلمان تو کھڑے ہوئے تھے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قتل کر رہا ہے وہ ظالم، شہید کر رہا ہے، صفوں کو نہیں توڑا، ایسے ملے ہوئے تھے کہ وہ بھاگنا بھی چاہ رہا تھا تو وہ آرام سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ مجبوراً اس ظالم بدبخت نے 13 صحابہ پر وار کیے، جس میں سے 9 صحابہ شہید ہو گئے مسجد نبوی کے اندر۔ بالآخر ایک صحابی نے اس پر چادر پھینکی اور اس کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ایسے ختم فرمائی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھڑا کر دیا اور گر گئے خود۔ جتنی ان میں ہمت تھی، جتنی ان میں طاقت تھی، وہ برداشت کرتے رہے، لیکن جب برداشت سے بعد بلڈ خون نکل رہا تھا، پھر کمزوری آ رہی تھی، تو عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھڑا کر دیا اور خود کیا ہے وہ گر گئے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر منتقل فرمایا، اور جب ان کو ہوش آیا، بے ہوشی طاری تھی، تو فرمایا کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کہا جی وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون تھا۔ کہا الحمدللہ، شکر ہے کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ تو اب بے ہوش ہو جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا ان سے کہا جاتا حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا ہاں دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جو انسان نماز چھوڑتا ہو اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ان کو
نبیز کا شربت، یعنی یہ کھجور ملا شربت، اس کو عربی میں نبیز کہتے ہیں، وہ پلایا جاتا، دودھ پلایا جاتا تو وہ پیٹ کے راستے سے نکل جاتا، اس لیے کہ اس کمبخت نے پیٹ میں خوب وار کیے تھے تو پیٹ کے راستے سے وہ ساری دوائیں، سارا دودھ نکل جاتا تھا۔ لیکن اس حالت میں بھی جب لوگ آتے اور اس کو اس آدمی کو جب پکڑا تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو ذبح کر دیا، فوراً اس خنجر سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ رہے تھے ملنے کے لیے، وفات کا وقت قریب ہے، لیکن خلق خدا پر شفقت اتنی ہے کہ اس وقت بھی اصلاح کا کوئی پہلو خالی نہیں جا رہا تھا، اصلاح کا کوئی عمل ان سے خالی نہیں جا رہا تھا۔ ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے پائنچے نیچے تھے، یہ زخموں سے چور ہیں، ان کے پائنچے نیچے تھے نوجوان کے، تو اس نوجوان سے کہا کہ میرے بیٹے پائنچے اوپر رکھو، اس میں کپڑوں کی بھی صفائی ہے اور یہ اللہ کے خوف کی علامت ہے جس کے پائنچے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یوں 3 دن کے بعد 27 ذی الحجہ میں ان پر حملہ کیا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے کسی نے کہا کہ آپ کو تو اللہ شہادت کا مرتبہ دے رہے ہیں، تو یہ اس پر پھولے نہیں، کہا کہ بس اتنا ہو جائے، اللہ حساب لے، نہ میرے ذمے کچھ ہو نہ کچھ، بس اللہ تعالیٰ بس بچا لے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ میرے ذمے 86,000 روپے ہیں درم، تو وہ ادائیگی کی ترتیب بھی بتا دی، اور پھر وصیتیں بھی کی کہ میرے بعد جو بھی میرا نائب بنے گا صحابہ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، اور اسی طریقے سے مہاجرین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب شہید ہونے لگے اپنے بچے سے کہا کہ جائیں اماں جان حضرت عائشہ سے یہ درخواست کریں کہ عمر یہ درخواست کرتا ہے کہ میں آپ کی اگر اجازت ہو، یہ کمرہ آپ کا، یہ گھر آپ کا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے والد بزرگوار آرام فرما رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میری خبر یہیں بن جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر آپ کی گود میں ہے، میرا سر وہاں سے ہٹا دیجئے، زمین پر رکھ دیجئے تاکہ میں مٹی میں اپنے چہرے کو رگڑوں، میرے اللہ کو رحم آئے، میری بخشش اللہ کے فرما دے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے انتقال کے بعد دوبارہ اماں جان سے پوچھ لینا، ہو سکتا ہے میں زندہ ہوں تو وہ اس وجہ سے ذرا وہ حجاب محسوس کرے اور شرم محسوس کرے کہ امیر المومنین مجھ سے فرما رہے ہیں، اب میں کیسے منع کروں، میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا جسد خاکی لایا گیا تو ان اماں جان سے پوچھا، دوبارہ گیا، اماں جان نے فرمایا اجازت ہے بالکل، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ان کی قبر بنائی گئی۔ نبی علیہ السلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور یوں صحابی رسول خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو ان کی تدفین ہوئی اور ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک شخصیات کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔